فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قابل احترام اسلامی بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی اس ملاقات میں مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سے متعلق کچھ دیر تک بات کرنی ہے وہ ہے معاشرے کی اصلاح معاشرہ. حاضرین گرامی، جب بھی ہم اصلاح معاشرہ اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں غور کرنا چاہیں گے تو معاشرے کے اندر بہت ساری بگاڑ، بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. ان معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں کو دور کرنا ہی اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے. اب دیکھیے، اصلاح معاشرے کا تعلق بنیادی طور سے دو قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے. ایک معاشرے کی اصلاح کافروں میں کی جاتی ہے، اور دوسری اصلاح جو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے وہ مسلم سوسائٹی کے اندر مطلوب ہے، مسلم معاشرے کے اندر مطلوب ہے. تو بھائیوں، معاشرے کی اصلاح یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے. اگر آپ معاشرے کی خرابیوں پر غور کریں گے تو بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی. اگر کافروں کے اندر دیکھیں گے تو سب سے بڑا معاشرے کی سب سے بڑی برائی شرک ہے، سب سے بڑی برائی کفر ہے. اور معاشرے کی اصلاح کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے. پہلے شرک کا خاتمہ ہو، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے. پھر دوسرے نمبر پر بدعات آتے ہیں، خرافات آتے ہیں، جو لوگ دین کے نام پر بدعتوں کو ایجاد کر کے خود عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سنت کے نام پہ بلاتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے. اس بدعات اور خرافات کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. تو بہرکیف میرے بھائیوں، اصلاح معاشرے کی جو خرابیاں ہیں اس کی لمبی فہرست ہے. میں ان تمام فہرست سے ہٹ کر آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کے لیے اور ہمارا مسلم معاشرہ اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا فارمولے جو اسلام نے ہمیں متعین کیے ہیں کہ جن ضابطوں اور جن اصول پر اگر ہم عمل کریں گے تو خود بخود ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام سے ہے، اور ہم مسلمان من چاہی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، رب چاہی زندگی گزارنے والے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے ہم کو زندگی گزارنا ہے. کیونکہ یہ جو زندگی، یہ جو عمر، یہ جو طاقت، یہ جو آنکھیں، یہ جو اعضاء جو ہم کو ملی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرے اعضاء، یہ میری ساری چیزیں یہ اپنی دی ہوئی ہیں اور میں جیسے چاہے ویسے استعمال کر سکتا ہوں، یہ کافرانہ مزاج ہے. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کا سب سے پہلے اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اور امانت کا
کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر یہ دیا ہے، اور امانت کی پاسداری کرتے ہوئے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ویسے ہی لوٹانا ہے۔ میرے بھائیوں، عربی زبان میں مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو، اور وہ اونٹ اپنے تمام تر حرکات، اپنے تمام تر سکنات، اپنے تمام تر افعال وہ اپنے مالک کے تابع بنا دیا ہو، اپنے مالک کے اشاروں کے تابع بنا دیا ہو، ایسے اونٹ کو عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب اس لفظ کی تفسیر کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی حیثیت متعین کریں تو ہم اور آپ کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ غلام کسی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے تمام تر حرکات، اپنے تمام تر سکنات، ہم اپنے تمام تر اختیارات کو رب کے اشارے کے تابع بنا دینا ہوگا، تب چل کر ہم مسلم کی فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختیارات کو رب کے تابع بنا دینے کے بجائے ہم من چاہی، اپنے جیسے من چاہ رہا ہے اس کے مطابق ہم اپنے اعضاء کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور بھائیوں، مسلمان اگر ہے تو مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے کہ اگر اس کو دیکھیں تو اسلام کی صحیح اور سچی تصویر نظر آنے لگ جائے۔ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں اور قرآن مجید کی آیت کو پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کو دیکھیں تو لگے کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کی زندگی میں یہ چیز مطلوب ہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا یہ ذخیرہ ہم اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس کا ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ بات اگر کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکے سچے دل سے یہ کہہ سکے کہ میں قرآن مجید کا عملی تفسیر نظر آتا ہوں، میں قرآن کی ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو واقعی معنوں میں انصاف کے ساتھ یہ بات کہہ سکے؟ میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر شریعت اسلامیہ جو اسلام ایک بہترین مذہب ہے، جس مذہب کو مسلمان مانتے ہیں، اس مذہب کے اندر زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مسئلے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو، لیکن بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آئے نئے دن اتنی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مسلم معاشرے سے، مسلم لوگوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے حقیقت میں ایمان کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ فسق و فجور، گناہ، کفر اور اس طرح بڑے گناہوں کی محبت جنم لیتے جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کردار بتاتا ہے۔ شاعر نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ملاقات میں مجھے لمبی چوڑی ملامت نہیں کرنی ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان وہ ہیں، یہ ہیں، کیونکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے اندر واقعی معنوں میں بہت سی خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقت پر جو ہے نماز ادا کرتے ہوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر کاربند ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے علماء ہیں جو اپنے علم کے مطابق علمی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جو صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے والدین ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے اندر واقعی کوتاہی ہے۔ اور بھائیوں، آج کی اس ملاقات میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا ہے، ان اصول کو اپنا کر ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور بد عملی کو ہمارے معاشرے سے دور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ دو اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے دو بنیادی سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب شہوات کے فتنے کی پیروی کرنا،
اور دوسرا سبب شبہات کے فتنے کی پیروی۔ یہ دو ایسے بڑے فتنے ہیں، ان دو فتنوں کی بنیاد پر صرف معاشرہ بگڑتا نہیں ہے، بقول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو یقین مانے کوئی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اس معاشرے میں پائے جانے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دو فتنے فتنے شبہات اور فتنے شہوات، یہ بڑے فتنے۔ میرے بھائیوں، فتنے شہوات کا کیا مطلب ہے؟ فتنے شہوات کا مطلب یہ ہے کہ جس فتنے میں مبتلا ہو کر آدمی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، زناکاری، شراب نوشی، چوری، دوسروں کا مال ہڑپ لینا اور حسد کے نتیجے میں دوسروں کا قتل، یہ ساری چیزیں فتنے شہوات کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اور یہ ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جس فتنے میں مبتلا ہو کر امت کا بہت بڑا طبقہ آج اخلاقی برائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ جب اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں تو وہاں معاشرے کا بگاڑ لازمی طور پر ہونا ہے۔ اور دوسرا بڑا فتنہ جس کی بنیاد پر معاشرہ بگڑ جاتا ہے وہ فتنے شبہات ہے۔ میرے بھائی، فتنے شبہات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس فتنے میں مبتلا ہو کر دین سے ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر بدعات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے اندر شرک اور مظاہر شرک آنے لگتے ہیں، اور آدمی صحیح دین سے ہٹ جاتا ہے، صحیح دین کے نام پر بدعتوں کا پر عمل کرتا ہے، یا شرک اور مظاہر شرک میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے فتنے میرے بھائیوں، جس فتنوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ان دو فتنوں کو دور کرنے کے دو بنیادی سبب ہیں۔ اگر یہ دو فتنوں کو دور کر لیے جائیں گے آپ تو یقین مانیں ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اسلامی سوسائٹی بن کر ابھرے گی، اور ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ دو بنیادی ہتھیار، ایک صبر اور دوسرا علم۔ صبر کے ذریعے آدمی فتنے شہوات کو دور کر سکتا ہے، وہ فتنے جس کی وجہ سے اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر اس فتنے کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر صبر کو اپناؤ، کنٹرول کرو، کیونکہ انسان کے دل میں جائز خواہشات بھی ابھرتے ہیں اور ناجائز خواہشات بھی جنم لیتے ہیں۔ تو آدمی پر ضروری ہے کہ وہ ناجائز خواہشات پر صبر کرے، قابو پائے۔ دل کہتا ہے کہ شراب پیے، اپنے دل اپنے نفس کو کچلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نفس کو تابع بنائے اور وہ شراب سے دور ہو جائے۔ آدمی کو برائی کی طرف دیکھنے کے من کرتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ ایسے وقت میں صبر کے دامن کو تھامے رہے اور کنٹرول کرے۔ اور یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ چیز ایک انسان کے پاس، ایک سوسائٹی کے پاس، مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو پھر یقین مانیے کہ معاشرے کی اصلاح ایسے ہوگی کہ معاشرہ فتنے شہوات سے بچ جائے گا۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر فتنے شبہات سے معاشرے کو بچانا ہے، یعنی ایسے فتنے جن فتنوں کی وجہ سے بدعات جنم لیتے ہیں، شرک اور مظاہر شرک عام ہوتا ہے، اگر اس فتنے سے بچنا چاہتی ہے کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ بچنا چاہتا ہے تو ایسے معاشرے پر ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، علم دین کی طرف توجہ دے، کیونکہ علم کے بغیر فتنے شبہات کا ازالہ، فتنے شبہات کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، شریعت کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کریں گے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بدعت ہے، کون سی سنت ہے، کون سا کام شرک ہے، کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا کام نہیں کرنے کا ہے، کس کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کام کا پتہ کب چلے گا؟ ہم جانیں گے، علم حاصل کریں گے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ فتنے شبہات کا ازالہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت، کسی بھی ہر انسان کے دل پر دو قسم کے فتنے یا بلکہ بہت سارے فتنے اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے پیش کیے جاتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالحصیر عودا عودا، جس طرح حصیر کے جو کاڑیاں ہوتی ہیں، جو لکیریں ہوتی ہیں، وہ ایک کے بعد ایک بنی ہوئی ہوتی ہیں،
بالکل اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں، فتنوں پر فتنے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ اس کے دل پہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے، ان فتنوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، ان فتنوں کو اخذ کرنے لگتا ہے، ان فتنوں کے اپنے دل کو تابع بنا دیتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے دل میں ایک کالا دھبا بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر دل اس فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر اس فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ سفید نقطہ بٹھا دیتا ہے، سفید ڈاٹ بٹھا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، دلوں کی دو قسمیں۔ ایک پہلا دل وہ ہوتا ہے جو فتنوں کو قبول کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو فتنوں کو انکار کرتا ہے، وہ فتنوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دل فتنوں سے دور رہ جاتا ہے فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، آسمان اور زمین جب تک قائم ہے اس وقت تک کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ دل جو فتنوں سے متاثر ہونے لگتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اتنا کالا ہو جاتا ہے وہ دل، اتنا کالا ہو جاتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ جس طرح برتن کو الٹ دیا جائے بالکل الٹے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ معروف کو معروف نہیں سمجھتا، صحیح چیز کو صحیح چیز نہیں سمجھتا، باطل کو باطل نہیں سمجھتا، حق کو حق نہیں سمجھتا، اور منکر کو منکر نہیں سمجھتا۔ حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل سے چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر پیارے نبی نے یہی بات بتائی کہ فتنے شبہات اور فتنے شہوات انسان کے دلوں پہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کو چاہیے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور یاد رکھیں اگر ہم ان دونوں فتنوں سے بچائے رکھیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے جو ہے اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں بات یاد رکھیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بنیاد اسلام نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کی اصلاح ہونی چاہیے، دلوں کو پاک و صاف کریں۔ کیوں؟ دلوں کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، اگر فرد کی اصلاح ہو جائے تو گھرانے کی اصلاح ہوتی ہے، جب گھر سدھر جاتا ہے تو خاندان سدھرتا ہے، جب خاندان میں سدھار آتا ہے تو معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معاشرہ وجود میں آتا ہے یہ فرد سے آتا ہے، یہ فرد سے آتا ہے، ایک فرد سے کئی نسلیں وجود میں آتی ہیں، معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ جب ہر فرد اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ہر فرد اپنی جگہ اصلاح کر لے تو پھر خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، لوگوں خبردار سن لو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بھی سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا جسم بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو بھائیوں حدیث کا سادہ سیدھا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ اگر دل درست ہے تو انسان درست ہے، اگر دل بگڑ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو خاندان، قبیلہ، گھرانہ سب کچھ بگڑ جاتا ہے، اور یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بننے کے بجائے جاہلی معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا اصول آپ یہ یاد رکھیں، اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، یہ پہلا اصل ہے جو اسلام نے جو ہے اصلاح معاشرے کے لیے جو ہے بنیادی طور پر بتاتا ہے۔ اور بھائیوں دوسرا جو بنیادی سبب ہے، دوسرا جو اصول ہے جس اصول پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں، وہ اصول ہے کہ ہم دین کے سکھانے اور دین کے سیکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو سیکھنے کے سلسلے میں اپنی دلچسپی دکھائیں، اپنی جستجو دکھائیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو کردار ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سن لیا،
ہم نے جس پر عمل کر رہے ہیں اتنا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، ہم جو ہے ہماری کامیابی کے لیے اتنی چیزیں کافی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو کہ جہاں بھی پروگرام ہو، چاہے مسجد کے اندر پروگرام چلائے جا رہے ہوں، چاہے درس و دروس کا معاملہ ہو، ان دروس میں آپ اپنی دلچسپی دکھائیں، اس میں دروس میں آپ حاضری دیں اور اس میں سیکھیں، دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، دین کی باتیں سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی جستجو کوشش دکھاتا ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدمی اپنی دلچسپی نہیں دکھاتا، دین کے سیکھنے اور سکھانے میں کوشش نہیں کرتا، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں ایک بات کہی ہے، کہا فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ قرآن یہ کہتا ہے قوم سمود کو ہم نے ہدایت دے دی تھی، ہدایت کی تعلیمات کو ہم نے ان کے سامنے واضح کر دیا، سب کچھ واضح ہے، لیکن انہوں نے اپنی دلچسپی نہیں دکھائی، انہوں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کی زندگی کو ہدایت کی زندگی پر ترجیح دیا، ہدایت کو اپنانے کے بجائے اندھے پن کو قبول کیا۔ یہ کب نتیجہ ہوا؟ انہوں نے اپنی جستجو نہیں دکھائی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہر انسان کو بلاتا ہے، جنت کی طرف ہر انسان کو بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو دلچسپی دکھاتے ہیں۔ تو بھائیوں دلچسپی دکھانے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن کے ابھرتا ہے۔ اور تیسرا بڑا سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح دو ہتھیاروں سے ہوتی ہے۔ ایک تیسرا بڑا سبب، وہ دو ہتھیار، وہ دو بنیادی سبب ہیں، ایک علم، دوسرا پیسہ۔ یہ جو دو طاقتیں آپس میں ایک جگہ مل جاتی ہیں تو معاشرے کی اصلاح بڑی تیزی سے ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ میرے بھائیوں آپ سعودی عرب کی تاریخ کو پڑھ لیں، سعودی عرب کے ذریعے سے آج پوری دنیا کے اندر جو فائدے ہو رہے ہیں، جو فائدہ ان کو مل رہا ہے، اس کا واحد سبب پیسہ اور علم کی طاقت تھی۔ میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور اس کے بعد محمد بن سعود اور ان کے بعد آنے والے شاہ عبد العزیز، یہ جو خاندان تھا یہ بڑا پیسوں والا خاندان شاہ عبد العزیز کا، اور انہی کی نسل سے جو ہے حکومت چلی آ رہی سعودی عرب کی۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جو آل شیخ کا خاندان تھا، یہ خاندان علمی خاندان تھا، ان کے پاس علماء زیادہ تھے۔ اس کے بعد شاہ عبد العزیز اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپس میں کام بانٹ لیا۔ کام کیا بانٹ لیا؟ کہا کہ شاہ عبد العزیز کا جو خاندان وہ بڑا پیسوں والا خاندان، انہوں نے کہا پروگرام آپ چلائیے، آپ علم کو نچھاور کیجئے، آپ علم کے ذریعے فائدہ پہنچائیے، اس کے سلسلے میں جتنا مالی خرچ ہوتا ہے ہم اس کو سنبھالیں گے۔ میرے بھائیوں ان دونوں کی ملاقات کے نتیجے میں سعودی عرب نے جو کچھ دنیا کو دیا، کسی ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کے ذریعے سے توحید کی نشر و اشاعت ہوئی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کے اندر عقیدے کی خرابیاں ختم ہوتی گئیں، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے معاشروں کی اصلاح ہوتی گئی۔ میرے بھائیوں یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیں آپ، علماء اپنا کام کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیسہ عطا کیا ہے وہ صحیح معنوں میں خرچ کریں، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا کہ پیسہ اگر نیک لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور نیک لوگ صحیح معنوں میں خرچ کرنے لگ جاتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر مال نیک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو ایسا آدمی سب سے بہترین آدمی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر علماء اور پیسے والے بگڑ جائیں تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اگر یہ دو لوگ درست ہو جائیں تو سارا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا صنفان من اہل الناس، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، اذا صلح صلح الناس،
اگر دو لوگ بگڑ جائیں تو پھر سارے لوگ بھی بگڑ جائیں گے. وَإِذَا فَسَدَ النَّاسُ، اگر وہ دو لوگ بگڑ جائیں تو پھر سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ان دونوں کے اندر جب اصلاح ہوتی ہے، وہ دو لوگ مل کر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارا معاشرہ مصلح ہو جاتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ کچھ اصول میں نے آپ کے سامنے دیے، ورنہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے اور بھی بہت سارے اصول قرآن و حدیث ہمیں دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ملاقات میں یہ جو مختصر اصول معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان اصول پر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہمارا یہ معاشرے کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان اصول کو سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.